بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جلال نے وثوق سے اس کی تردید کی، میرے آدمی دن رات چایوں کی طرح ان کے مخبروں کا پیچھا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ دبکے ہوئے تھے کیونکہ ہم راہ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ تم دونوں کی بھارت سے واپسی کے ساتھ ان کی سرگرمیاں دم توڑ چکی تھیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اول خان نے اس کی بات کی تائید کی۔ دہلی میں انیل اور نریش کے انجام نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ یہ ڈینی کی ذہنی اپیچ تھی کہ اس نے فیکس پر اپنی رپورٹ بھیج کر چندن گرنانی کے گلے میں توق ڈالنے کی راہ نکال لی۔ میری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ میں بتا رہا تھا کہ راہ والے خوفزدہ ہو کر پسپا ہوئے تو CIA والوں نے دیدہ دلیری سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ جلال کی بات پوری ہونے سے پہلے ویرا بول پڑی، شاید میری بات تم کو بری لگے لیکن CIA والوں کو ہم نے خود سرچ پر چڑھایا ہوا ہے۔ ضابطے کے کاموں میں کسی غیر رسمی اجلاس کی کیا گنجائش تھی؟ ہمیں انکار کر دینا چاہیے تھا تاکہ انہیں پتہ چلتا کہ ہم بھی اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے ریکارڈ پر ہوتا ہے، ریکارڈ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ زبانی طور پر یہ سب کہنا آسان ہے، عملی طور پر مجبوریاں آڑے آنے لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے خود واشنگٹن میں پینٹاگون کے انتہائی خفیہ حال میں ایک آف دی ریکارڈ اجلاس میں شرکت کی تھی جہاں پاکستانی وفد کو امریکی سیٹلائٹ کی لی ہوئی وہ تصویریں دکھائی گئی تھیں جن سے پاکستان کی ایٹمی تیاریوں کے سارے راز فاش ہو رہے تھے۔ وہ فلم دکھانے کے بعد وفد سے پوچھا گیا تھا کہ ایسی ناقابل تردید شہادتوں کی روشنی میں پاکستان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے خفیہ ایٹمی تجربات پر کام روک دیا ہے۔ وہ بڑی خراب صورتحال تھی مگر ہمارے وفد کے سربراہ نے سرکاری موقف سے ہٹ کر کچھ کہنے سے انکار کر دیا اور ہم لوٹ آئے۔ بعد میں کہیں ان تصویروں کا ذکر آیا نہ اخبارات میں ان کا چرچا ہوا، وہ سب آف دی ریکارڈ ہی رہا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ STF اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں امریکی بہت کچھ جانتے ہیں لیکن سرکاری سطح پر ہمارے اس موقف کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون سے مابرہ کسی ادارے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسی مفاہمت دو طرفہ ہوتی ہے۔ میں نے ویرا کو سمجھایا اگر امریکہ والے ہم سے تعاون نہ کریں تو ہمارے دفتر خارجہ کو بھی ان کے نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جان کے ماڑی کے کھارے اور گندے پانی میں ڈبکیاں کھانے کے بعد بھاگ گیا، لیری دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا تو اب آئی مین کھل کر سامنے آ گیا۔ جلال نے اپنی بات وہیں سے جوڑی جہاں اس نے چھوڑی تھی۔ آئی مین اچانک سامنے نہیں آیا، اسے سامنے آنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس سے چھیڑ چھاڑ میں پہل ہماری طرف سے ہوئی تھی۔ سالہ بولی اس وقت ہم میں سے ہر ایک کی یادداشت بہت اچھی طرح کام کر رہی تھی۔ یوں ہی صحیح مگر اس کا وجود زیادہ پرانا نہیں ہے۔ چوپڑا کے گھر کا سراغ لگانے کے لیے ویرا اپنے طور پر جوشی کو فون نہ کرتی تو شاید آئی مین خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسے ایک خاص وقت پر یہاں بھیجا گیا ہے اور اب وہی ہمارے سامنے ہے۔ CIA اور راہ کے اہم کارندوں کا صفایا ہو چکا ہے یا انہوں نے فرار کی راہ اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے۔ اول خان بولا، ایک وقت میں ایک دشمن سے مقابلہ ہو تو توجہ اسی طرف مرکوز رہتی ہے۔ آئی مین کے جوش میں ہم دونوں بنود کو بھول رہے ہیں، وہ بھی راہ کا آدمی ہے۔ غزالہ نے یاد دلایا، اس کے بارے میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے۔ کچھ دنوں تک اسے ڈیل دی جائے گی تاکہ وہ پورے اطمینان سے اپنا روزانہ کا روٹین بنا لے، پھر اچانک ہی اسے اٹھا کر کسی ویرانے میں جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ جلال زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ جو کچھ بھی ہے بہرحال ایک سفارتی افسر ضرور ہے۔ اول خان نے معنی خیز لہجے میں کہا، اسے عبداللہ کے خون کی قیمت چکانی ہے۔ جلال نے تلخی سے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ اس کا انجام نادر جیسا ہوتا کہ اس کے قتل کے بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں نہ ہوں۔ اس کے قتل کی گتھی کبھی نہیں سلجھ سکے گی۔ اگر آئی مین ان سے ملا ہوا ہے تو وہ انہیں اپنی بے گناہی کا یقین ضرور دلائے گا۔ اول خان بولا، دلاتا رہے، وہ اس
بات کا اعلان نہیں کر سکیں گے۔ جلال اپنی جگہ مطمئن تھا۔ اس کے قتل کی ذمہ داری آئی مین کے سر کیسے آ جائے گی؟ سلطان شاہ نے الجھ کر سوال کیا۔ وہ بھیم گن سے مارا جائے گا۔ ویرا نے اسے بتایا، تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکے، اور وہ بھیم گن میں تمہیں فراہم کروں گا۔ میں نے جلال سے تصدیق چاہی۔ دعا کرو کہ اس وقت تک میرے آدمی آئی مین کو پکڑ لیں تو میں تم سے ادھار لینے کی خفت سے بچ جاؤں گا۔ اسی کی بھیم گن میرے کام آ جائے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ادھار نہیں، تمہارا احسان ہوگا کہ تم راہ کے ایک موذی کو مارنے کے لیے میری بھیم گن استعمال کرو گے۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، ان کو کچلنے کے لیے ہم سب کو دامے درمے سوکھنے مدد کرنی چاہیے۔ ویرا نے روایتی سی بات کہہ دی جو اس کے منہ سے بھلی معلوم ہوئی۔ ان باتوں میں الجھ کر میں ایک اہم بات ابھی تک بھولا ہوا تھا۔ جلال نے چونکتے ہوئے کہا، میں نے بتایا تھا کہ CIA کے دونوں آدمی نے ہماری غیر رسمی اجلاس میں تمہاری ذات کو مارک کر لیا تھا۔ اب واشنگٹن سے ایک فیکس موصول ہوا ہے۔ امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے چیف نے باضابطہ طور پر کرنل داور کا سروس پروفائل مانگا ہے۔ یہ خدشہ میں نے ابتدا میں ہی ظاہر کیا تھا۔ اول خان نے مجھ سے کہا، وہ ایک مرتبہ جس شخص کو طاق لیتے ہیں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسے اجلاسوں میں تمہیں اپنے فرضی نام کے ساتھ فوجی عہدے لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آدمی سیدھا نام استعمال کرے تو ٹالنے کے لیے 10 بہانے ہو سکتے ہیں۔ ویرا نے وہ خبر سن کر اپنی ہلکی سی ناگواری کا اظہار ضروری سمجھا۔ STF میں آنے سے پہلے وہ کہیں کلرکی کر رہا تھا، ماضی کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے اور بات ختم۔ فوج میں تو دوبیوں تک کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہوگا۔ ایک ذمہ دار رینک سے ریٹائر ہونے والے افسر کا سروس ریکارڈ نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بہروپ کو معتبر بنانے کے لیے ایسے حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اول خان نے اس کے اعتراض پر وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈینی سے اس بارے میں بات کر چکا ہوں۔ یہ ابتدائی اطلاع ہے۔ جلال بولا، FBI چیف کا فیکس ہمارے دفتر کو ملا ہے، ابھی اسے ٹال دیا جائے گا، لیکن وہ مصر رہے تو بعد میں کسی نہ کسی مرحلے پر ان کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنی پڑیں گی۔ اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا، میں ڈینی کا ایک فرضی سروس پروفائل تیار کرائے لیتا ہوں۔ انہوں نے سرکاری طور پر فرمائش کی ہے تو اسے پورا کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے انتظامی شعبے کے نگران سے بات کی تھی۔ جلال بتانے لگا، اس کا کہنا ہے کہ اس درخواست کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈینی بلکہ کرنل داور کو FBI یا CIA کے لیے منتخب کرنا چاہ رہے ہوں۔ ویرا نے حسب عادت قیاس آرائی شروع کر دی۔ ایسا ہے تو ڈینی کے لیے ان کی صفوں میں پہنچنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ ملکوں کی سطح پر ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی پسند کے کسی آدمی کو مانگا جائے۔ جلال نے بتایا، یہ طریقہ تہذیب، رواداری اور شائستگی کے ہر معیار کے خلاف ہے۔ انہیں اپنے کسی ادارے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں تعداد، قابلیت اور اہلیت سے آگاہ کریں، آدمی ہم خود نامزد کریں گے۔ اس بہانے بات ٹل جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے جلال سے اتفاق رائے کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی امریکی ادارے میں جانے کا شوق نہیں ہے، میں ان سے دور رہ کر اپنا کام زیادہ بہتر انداز میں سر انجام دے سکتا ہوں۔ اگلی صبح کے اخبار کا پہلا صفحہ کئی سنسنی خیز خبریں لیے ہوئے تھا جو میرے لیے پرانی ہو چکی تھیں۔ خبروں میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ ایک بین الاقوامی زیر زمین تنظیم کے کچھ بڑے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان میں فعال ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی رپوشی کے لیے بے گناہ پاکستانیوں کے لہو سے ہولی کھیلنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ نادر کے قتل کے بارے میں کم لیکن بہت ٹھوس مواد شائع ہوا تھا، جس میں اسٹیٹ ایجنٹ کا تصویری بیان کلیدی اہمیت کا حامل تھا۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے ایک بڑی رقم کے لالچ میں کوئی چھان بین کیے بغیر اپنا مکان نادر کو کرائے پر دے دیا تھا، جس میں نامعلوم لوگوں نے خفیہ طور پر رہائش اختیار کر لی تھی۔ خبر میں میرے اس تجربے کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ اس گھر میں رہنے والے مشتبہ افراد میں کوئی عورت بھی شامل تھی۔ اس خبر کے ساتھ ہی شہر کے بدنام جرائم پیشہ شخص راجہ کی گرفتاری کی خبر تھی۔ شاید اول خان نے ہم سے رخصت ہونے کے بعد اسے پولیس کے حوالے
حوالے کر دیا تھا۔ راجہ پر جوشی کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ راجہ کے اس بیان کو سرخی کی زینت بنایا گیا تھا کہ وہ شہر میں ہیروئن کے فروغ کے لیے ایک نامعلوم غیر ملکی کے لیے کام کر رہا تھا۔ راجہ نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی، لیکن اس نے اپنے غیر ملکی آقا کا جو فون نمبر پولیس کو بتایا وہ وہی تھا جو نادر کے کرائے پر لیے ہوئے مکان میں نصب تھا۔ لی مارکیٹ میں ایک سیاہ فام غیر ملکی کی اندھا دھند لیزر فائرنگ کی خبر بہت بڑی اور نمایاں تھی۔ وہ ایک مصروف علاقے میں رونما ہونے والی بڑی واردات تھی جس کے متعدد چشمدید گواہ تھے۔ وہ گواہ پولیس کی دسترس میں آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، اخباری نمائندوں نے اپنے ذرائع سے ان تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ ان گواہوں کی کہانیاں لرزہ خیز تھیں۔ نادر کے قتل کی واردات کا سراغ رات گئے اتنی تاخیر سے ملا تھا کہ اس کے بارے میں پچھلے روز کے صبح کے اخبارات میں ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکا تھا۔ فوری طور پر وہ تاخیر مجھے گراں گزری تھی، لیکن اخبار میں بیک وقت دو واقعات کی خبریں پڑھ کر میرا وہ شکوہ دور ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر طبی ماہرین کی رپورٹوں نے پوری کر دی۔ مقامی سرکاری اسپتالوں میں ایسے آلات دستیاب نہیں تھے جو دونوں واقعات کے متاثرین کا صحیح تجزیہ کر کے کوئی حتمی نتیجہ اخذ کر سکیں، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ دونوں واقعات میں بارود کا ایک ذرہ بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ نادر کی کھوپڑی میں سوراخ کرنے اور دوسرے شخص کا بازو کاٹنے میں انتہائی شدید درجہ حرارت رکھنے والی تیز ترین شعاعوں کی کوئی پتلی سی دھار استعمال کی گئی تھی جس نے گوشت کو جلانے یا چربی کو پگھلانے کے بجائے چشم زدن میں بخارات میں تحلیل کر دیا تھا۔ مقامی ماہرین نظریاتی طور پر ایسے ہتھیاروں کی تیاری کے قائل تھے، مگر ان کے وجود سے بے خبر تھے۔ میں ان خبروں کے مطالعے میں ڈوبا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور میں چونک کر انسٹرومنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گھنٹی دوبارہ نہیں بجی، جس کا مطلب تھا کہ کاؤنٹر پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ چند ثانیوں بعد دوسرے ملازم نے کیبن میں آ کر رازدارانہ لہجے میں بتایا کہ وہ جہانگیر کی کال تھی۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ میرے ہیلو کے جواب میں ریسیور پر جہانگیر کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ یار، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوئی ہوگی، مگر اخبار سے پتہ چل رہا ہے کہ کل ادھر کوئی بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی تھی۔ منیر بتا رہا تھا کہ میری دکان میں کچھ نہیں ہوا تھا، وہ واقعہ کافی دور پیش آیا تھا۔ منیر نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اب تم کیوں پریشان ہو؟ اتنی دور ہونے والے واقعے سے تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ تمہارا متوقع چکر چل پڑا ہے؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ اس واقعے میں بیم گن استعمال کی گئی تھی جو عام طور پر نہیں ملتی، میں نے زور دے کر کہا۔ شاید تم مجھے بتا چکے ہو کہ بیم گن ہر آئی مین کا خصوصی ہتھیار ہوتی ہے، مگر یہ بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور نے کہیں سے وہ بیم گن حاصل کر لی ہو۔ آج کل جدید اور حساس ہتھیاروں کا حصول کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے۔ وہ شتر مرغ کی طرح اصل خطرے سے بے خبر رہنا چاہ رہا تھا۔ میں ضرور فرض کر لیتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس شخص نے بیم گن استعمال کی وہ کچھ دیر پہلے گولڈن فارمیسی سے ایک دوا خرید کر نکلا تھا۔ ارے باپ رے! جہانگیر کی بوکھلائی ہوئی اور بے ساختہ آواز ابھری۔ تم میری دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ واقعہ اتنی دور پیش آیا، تم کو کیسے پتا چلا کہ بیم گن چلانے والا آدمی کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ اب تم بلا وجہ بال کی کھال نکال رہے ہو۔ میں نے کوئی بات بلا وجہ نہیں کی تھی۔ اس شخص کا سلطان شاہ سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آثار اچھے نہیں ہیں، تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، میری فکر چھوڑ دو اور اپنا دل مضبوط رکھو۔ میں حیران ہوں کہ تم کچھ عرصے تک بیکار رہ کر اتنے ڈرپوک ہو گئے ہو۔ پہلے تم بہت شیر دل ہوا کرتے تھے۔ میں اب بھی وہی آدمی ہوں، اس نے دعویٰ کیا۔ بے خبری میں آنے والی ناگہانی موت سے ڈرنا بزدلی نہیں ہے، آدمی کو اپنا دامن بچا کر چلنا چاہیے۔ شاباش! میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ کوئی برا وقت آیا تو تم کو پہلے کی طرح مردانہ وار لڑنا ہوگا، اس کی تم پرواہ نہ کرو، میں تم سے آگے ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا اور پوچھا، تم دکان کھلی رکھنے کے بارے میں سنجیدہ ہو؟ میری سنجیدگی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں اس وقت یہیں موجود ہوں؟ مجھے اپنے اوپر شرم آ رہی ہے، تم میری جگہ لیے بیٹھے ہو اور میں گھر میں چھپا ہوا ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس طرح سوچ رہے ہو۔ اس وقت مصلحت کا یہی تقاضا ہے، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری دکان پر بیٹھ کر میں اپنے دشمنوں کے لیے زیادہ مضبوط چوہے دان تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تم سے بات کر کے میری الجھن دور ہو گئی ہے، میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پی کر دعا نہ
کرنا، ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس سے گفتگو ختم کرنے کے بعد میرے پاس پھر فرصت ہی فرصت تھی۔ میں نے دوبارہ اخبار سنبھال لیا۔ پچھلے روز سلطان شاہ نے دکان سے باہر رہ کر ایک نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا۔ چہرے کے ورم اور زخموں کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ذمہ داری انجام دے سکے۔ میں نے مدد کے لیے جلال کی پیشکش کو خاصی دشواری کے بعد ٹال دیا تھا، لیکن وہ محفل برخاست ہونے کے بعد میں نے پوری سنجیدگی سے یہ ضرورت محسوس کی تھی کہ گولڈن فارمیسی سے باہر بھی کسی نہ کسی کو موجود رہنا چاہیے۔ غزالہ اپنی ساری ذہانت اور دلیری کے باوجود ایک خانہ دار عورت تھی۔ ویسے بھی کسی علاقے میں کسی عورت کا دیر تک منڈلانا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے دونوں میں سے کسی عورت کو باہر لانا ممکن نہیں تھا۔ لے دے کر اول خان اور اس کے آدمی رہ جاتے تھے۔ اس سے گفتگو کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کے 2 آدمی دکان کھلنے سے بند ہونے تک مسلسل باہر موجود رہیں گے۔ ان سے رابطے کے لیے مجھے ایک اپریٹس دے دیا گیا تھا۔ بازار کی بھیڑ باڑ میں ان دونوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ٹرانسمیٹر پر مجھ سے بات کرتے، اس لیے ایمرجنسی کی صورت میں مجھے صرف بٹن دبانا ہوتا۔ اپنے اپریٹس پر اشارہ پا کر وہ دکان کے سامنے پہنچ جاتے اور میرے اشارے کے مطابق اپنی کارروائی کا آغاز کر دیتے۔ اگر اشارہ ملنے کے بعد وہ مجھے کاؤنٹر کے پیچھے موجود نہ پاتے تو ان کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ دکان میں گھس آئیں اور ہر قیمت پر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس بندوبست کے بعد مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے کوئی بھی میری مرضی کے خلاف کہیں نہیں لے جا سکے گا۔ میں ان خیالات کی رو میں اخبار کا سرسری جائزہ لے رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ معمول کے مطابق منیر نے باہر فون اٹھایا اور کچھ وقفے کے بعد اندر آ کر مجھے اطلاع دی کہ اس بار کوئی انگریزی بول رہا تھا اور دکان کے مالک سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ وہ کال میرے نئے دشمن کی بھی ہو سکتی تھی۔ اگر میرے خلاف اس کے تیور زیادہ نہیں بگڑے تھے تو سیاہ فام کے ابتدائی جائزے کے بعد ٹیلی فون ہی رابطے کا بہتر ذریعہ تھا۔ میرا اشارہ پا کر منیر کیبن سے چلا گیا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے ریسیور اٹھایا تو منیر نے فوراً اپنا فون بند کر دیا۔ ہلو، کون بول رہا ہے؟ میرے کانوں میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ منیر ایک مقامی سیلز مین تھا اور اس کا ہر وقت مقامیوں سے رابطہ رہتا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس نے اپنے مخاطب کی زبان پہچان کر مجھے بلا تاخیر اطلاع دے دی تھی۔ اس کے لیے بولنے والے کا لب و لہجہ غیر اہم تھا۔ میرے لیے ساری اہمیت لہجے کی تھی۔ وہ واضح طور پر امریکی لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی آواز پر غور کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرے کان اس کی آواز سے آشنا تھے۔ میں وہی یا اس سے ملتی جلتی آواز اپنے گھر کے اسپیکر فون پر سن چکا تھا۔ میں اس دکان کا مالک بول رہا ہوں، کیا بات ہے، تم کون ہو؟ آواز پہچان لینے کے باوجود میں نے اپنے ہیجان پر قابو پائے رکھا اور فون پر آواز بدل لی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے اپنا اگلا سوال داغ دیا۔ جہانگیر، میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ جواب دیا۔ میں اس مرحلے پر اس سے الجھ کر فضا مقتدر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اس کی پہلے سے سنی ہوئی آواز پہچان چکا تھا، مگر وہ میری بدلی ہوئی آواز نہیں پہچان سکا۔ وہ اپنی دانست میں ایک نئے آدمی سے مخاطب تھا، اس لیے اس نے اپنی آواز بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اپنے کسی اندیکھے دوست یا دشمن کو پہچاننے کے لیے اس کی آواز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کاش پچھلے روز دکان میں آنے والے سیاہ فام نے گونگے پن کی اداکاری نہ کی ہوتی تو میں اس کی آواز سنتے ہی سمجھ لیتا کہ وہ خود آئی مین تھا یا اس کا کوئی کارندہ تھا۔ دباؤں کی اس دکان میں گونگا بن جانا اس کی مجبوری تھی۔ وہ مقامیوں کی وضاحت اختیار کر کے جاسوسی کرنے کے ارادے سے فارمیسی میں داخل ہوا تھا۔ دکان میں اپنی موجودگی کے جواز کے لیے اس نے ایک دوا کا رکا تھاما ہوا تھا۔ اس کا خیال رہا ہوگا کہ دوا دے کر اسے خاموشی سے دام وصول کر لیے جائیں گے۔ وہ بولنے کی زحمت سے دو چار ہوئے بغیر اپنا جائزہ مکمل کر کے واپس لوٹ جائے گا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے حلیے کے تضاد کی وجہ سے میں اس کی طرف سے شک میں پڑ گیا اور اس سے گفتگو کا آغاز کر بیٹھا۔ میری وہ حرکت غیر متوقع تھی۔ وہ میری بات پر انگریزی میں کچھ کہتا تو اسی لمحے سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں خیال ابھرتا کہ وہ غیر ملکی تھا تو ایک مقامی کا روپ دھار کر وہاں کیا کر رہا تھا۔ اس نے کوئی بھی خطرہ مول لیے بغیر برجستگی سے خود کو گونگا اور بہرا ظاہر کیا
اور بظاہر کسی مشکل سے دوچار ہوئے بغیر دکان سے واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بعد کی بات تھی کہ اس نے اڑنگا کھانے کے بعد سلطان شاہ پر انگریزی میں گرجنا برسنا شروع کر دیا۔ جہانگیر، میں تم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری دکان میں بے ایمانی ہوتی ہے۔ ریسیور پر اس کی آواز ابھری۔ مجھے گمان ہوا کہ اب وہ پچھلے روز زیادہ پیسوں کی وصولی کی شکایت کرے گا۔ میں نے اس کی آواز سے معروب ہوئے بغیر خشک لہجے میں کہا، آواز سے تم غیر ملکی معلوم ہو رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم نے کسی انگریز یا امریکی کے ہاتھوں کوئی دوا نہیں بیچی۔ جب تم ہمارے خریدار نہیں ہو تو شکایت کس بات کی کر رہے ہو؟ چلو، میں شکایت نہیں کرتا۔ اس نے یوں کہا جیسے میرا دل رکھنے کے لیے میری بات مان رہا ہو، پھر بولا، لیکن میں یہ کہوں کہ تم ہیروئن بیچتے ہو تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میں نے برہمی سے کہا، میری باتوں پر چراغ پا ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے دل سے ان پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ دوست ایسی بے سروپا نشتر زنی نہیں کیا کرتے جیسی تم کر رہے ہو۔ تم میری ان باتوں کو بے سروپا قرار دے رہے ہو۔ اس کی آواز اس بار تحیر زدہ سی تھی۔ اور کیا قرار دوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ تم کو دواؤں کی ایک صاف ستھری اور لائسنس یافتہ دکان میں ہیروئن بکتی نظر آ رہی ہے؟ اب نہیں تو نہ صحیح، کبھی تو ہیروئن بھی بیچتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی طرف آ رہا تھا۔ میرے یا اپنے ماضی کو خریدنے کی بجائے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے سختی سے کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں تمہارا دوست اور بہی خواہ ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ تم بالکل فارغ آدمی ہو، اسی لیے گھما پھرا کر باتیں کر رہے ہو۔ تم ہیروئن فروشی سے اپنا تعلق تسلیم کر لو، میں اپنے مطلب کی بات پر آ جاؤں گا۔ میرا ہیروئن فروشی سے کبھی تعلق نہیں رہا۔ تم غیر ضروری باتیں کر کے میرا اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ یہ سفید جھوٹ مجھ سے نہیں چلے گا۔ میں تمہارے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ واقف ہو تو سامنے آ کر بات کرو، فون پر کوئی اور بھی ہماری گفتگو سن سکتا ہے۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں اپنے ماضی کے بارے میں اس کی دھمکی سے ڈر گیا ہوں۔ وہ میری بات سے محظوظ ہو کر دھیرے سے ہنسا، پھر بولا، تم کو اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ میں تم سے زیادہ معزز اور معتبر ہوں۔ مجھے اپنی سلامتی بھی عزیز ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری اور تمہاری گفتگو کوئی تیسرا نہیں سن سکے گا۔ کیا تم نے ٹیلی فون پر کوئی آلہ لگایا ہوا ہے؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے خیال کو ایک طنزیہ سوال کا روپ دے دیا۔ یہ بہت حساس اور جدید آلہ ہے جسے CST کہتے ہیں۔ اس کی بے مثال کارکردگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ اس نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے راز کی ایک بات بہت آسانی سے اگل دی۔ بس یہ سمجھ لو کہ کسی نے بھی ہماری باتیں سننے کی کوشش کی تو لائن خود بخود ڈراپ ہو جائے گی۔ میں ایک گہرا سانس لے کر بولا، یہ کہو کہ تم نے کچھ ناگفتہ موضوعات پر گفتگو کرنے کی پوری تیاری کر کے مجھے فون کیا ہے۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ میری طرح وہ بھی ایک عدد CST حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے مختصر سا وہ آلہ ایک خرانٹ بھارتی ایجنٹ سے حاصل کیا تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ اسے بھی وہ آلہ راہ کے کسی سینئر افسر نے تحفے میں دیا ہو تاکہ وہ پوری بے خوفی سے فون کو اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کر سکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کراچی میں راجہ کے سامنے آئے بغیر فون پر پورے اعتماد سے اپنا کام چلاتا رہا تھا۔ کوئی بات ناگفتہ نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ نازیحانہ ہو گیا۔ ابھی میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میرے ماضی کے بارے میں سنو گے تو تمہیں اپنے اوپر شرم آنے لگے گی۔ تم خود کو بہت بونا یا پھر شاید فرشتہ سمجھنے لگو گے۔ شاید تم مجھے یہ جتانا چاہ رہے ہو کہ تم کوئی بدنام، خونی اور قاتل ہو۔ میں نے کہا، ضروری نہیں کہ ایک ہیروئن فروشی سے بڑا آدمی قاتل ہی ہو۔ میں بادشاہ کبھی نہیں بنا مگر بادشاہ گر ضرور ہو رہا ہوں۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی تم میرے بارے میں پوچھنے کے بجائے اپنے بارے میں پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دو۔ میں نے تمہیں پرکھ لیا تو پھر میں بھی کھل کر بات کروں گا۔ جب تک تم اپنے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دو گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ میں اقبالی مجرم نہیں بننا چاہتا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، تم مجھے جمی لائٹ کا جان نشین سمجھ سکتے ہو؟ اس نے مجھ سے طویل تر سکوت کے بعد جواب دیا۔ اب بتاؤ کہ تمہارا ہیروئن سے تعلق رہا ہے یا نہیں؟ تم نے سوال بدل دیا۔ ہیروئن فروشی میں کبھی ملوث نہیں ہوا۔ ہیروئن سے میرا تعلق ضرور تھا۔ تم نے جمی کا نام لیا ہے تو تم کو میرے اس اقرار کا پس منظر بھی معلوم ہوگا۔ پس منظر سے آگاہ ہونے کے بعد ہی میں نے تم سے بات کرنے کا
فیصلہ کیا ہے، مجھے اپنے اعتماد کے پرانے ساتھیوں کی تلاش ہے۔ میں جس دلدل سے بہت مشکل سے نکلا ہوں اس میں دوبارہ گرنا نہیں چاہتا۔ یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ تم خود دلدل سے نکلے تھے یا تمہیں نکال پھینکا گیا تھا۔ تم بس جواب دیتے رہو، نتیجہ میں خود اخذ کر لوں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کسی فرد کے وفادار تھے یا تنظیم کے؟ فرد آتے جاتے رہتے ہیں، تنظیمیں مدتوں چلتی ہیں۔ میں نے کہا میرا عہد تنظیم کے ساتھ تھا۔ پھر تم نے جمی کے بعد تنظیم کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے سوال کیا۔ تم گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ میں نے ہلکی سی ناگواری سے کہا، اپنی بات اپنے مطلب تک محدود رکھو۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ ماضی کے حوالے سے میں اس سے بات کرنے پر آمادہ ضرور ہو گیا تھا مگر اس سے مروب نہیں تھا۔ اس نے خود کو جمی کا جان نشین قرار دے کر مجھے اپنا منصب سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر میں اس کی طرف سے انجان بنا رہا۔ میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جب تک کھل کر شی اور آئی مین کے الفاظ استعمال نہیں کرے گا میں اس سے برابری کا رویہ اختیار کیے رہوں گا۔ یہ گڑے مردے نہیں ہیں، بہت اہم اور کلیدی سوال ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تم میرے سوالات کا تسلسل بگاڑ رہے ہو۔ میں روبوٹ نہیں ہوں جو تمہاری مرضی کے مطابق چلتا رہوں۔ میرے اپنے تحفظات ہیں، میں ان کے منافی نہیں جا سکتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مجھے بلیک میل کر کے اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر لو گے تو یہ تمہاری سنگین بھول ہے۔ میں بکنے اور جھکنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں پوچھ رہا تھا کہ تم تنظیم کے وفادار تھے تو پھر اسے کیوں چھوڑ دیا؟ میں دلدل میں گردن تک غرق ہوتا چلا گیا مگر ساتھ دیتا رہا۔ جمی کے بعد آنے والوں کا ساتھ دیا مگر وہ ایک ایک کر کے مارے گئے اور پھر میں اکیلا رہ گیا۔ آئی مین مارے گئے مگر تم بھی بڑے تھے۔ تم نے میدان کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے مجھے اکسایا۔ میں کبھی بھی ڈوبنے والے جہاز کا سوار نہیں رہا، اسی لیے آج زندہ ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔